سلام کے بعد کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے، کیا فرقے جہنم میں ہیں سوائے حدیث کے؟ کیا تمام فرقے جہنم میں ہیں سوائے اہل حدیث کے؟ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک گروہ کے علاوہ سب جہنم میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جس کی پیروی میں اور میرے ساتھی کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کا انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی بھیج رکھا ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے مفہوم کو یا اس کے معنی کو یا اس کے شرح کو ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ امت محمدیہ میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، وہی جنتی ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے۔ اب یہ فرقہ ناجیہ کیا بالضبط کسی خاص مسلک یا کسی خاص مکتب فکر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ یہاں پر ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان کر دی ہے۔ اس صفت کا جو حامل ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اب اس صفت کا حامل کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور منہج سلف کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ اس شخص کا تعلق جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا تعلق چاہے کسی بھی نسبت سے ہو، یعنی بعض علماء ایسے گزرے ہیں جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کر کے اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو شافعی کہتے تھے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو مالکی، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی بے شمار افراد ایسے ہیں جو اپنی نسبتیں مختلف ائمہ کی جانب کرتے ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو یقیناً سب سے زیادہ شرف رکھنے والا طبقہ ہے، وہ قرآن و حدیث کی جانب منسوب فرقہ ہے جس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہل الحدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ عملی لحاظ سے کوتا ہے، منہج سلف سے دور ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی رعایت کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو جائے، ضلالت پر چلنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور ایک وہ شخص جو کسی امام کی جانب اپنی نسبت کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت محض نسبت ہے، نسبت تشریفی ہے یا نسبت علمی ہے کہ ان کی جانب منسوب ہے، لیکن وہ عمل کرتا ہے قرآن و سنت اور منہج سلف پر، تو ایسی صورت میں وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا۔ لہذا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ یہ کون سے فرقے کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ یہ ایک صفاتی نام ہے۔ یہ صفت جس بھی مسلمان کے اندر ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ، یہ جس بھی شخص کے اندر یہ صفت موجود ہوگی وہ انشاءاللہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا اور اس کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا اس حدیث کو اسی تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔